طور پر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھ لوں گا، میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اسی طریقے سے میں سالانہ زکوٰۃ دے دوں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، حج فرض ہو گیا تو کروں گا، تو میں ایک اچھا مسلمان ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اسلام کے ارکان ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ یہ پورا اسلام نہیں ہے۔ اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ اسلام کے صرف ایک عمل پر کرنے سے نہیں آتی، بلکہ اللہ کی مدد کرتی ہے جب انسان پورا اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسلام ایک اجتماعیت کا مذہب ہے۔ اسلام کو غاروں میں رہ کر، جنگلوں میں رہ کر، گناہیوں میں رہ کر اگر کوئی چاہے کہ میں اسلام کے تمام احکامات کا عمل پیرا ہو جاؤں گا تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک لڑی کے اندر ڈھویا ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے بھی اس بات کی گواہی دے دی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو وہ اسلام کے دامن سے جڑ گیا ہے۔ اب چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ افریقہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، چاہے وہ رنگ کا گورا ہو، چاہے وہ رنگ کا کالا ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور جب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اس بھائی ہونے کے کچھ تقاضے ہیں۔ اس طریقے سے ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور وہ آگے سے انکار کرتے ہیں تو آگے سے کیا جواب آتا ہے؟ کیا تو میرا بھائی نہیں ہے؟ مطلب جب تو میرا بھائی ہے تو تجھ پر میری مدد کرنا واجب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس اجتماعیت کے ساتھ جوڑا تھا، اور یہی وہ اجتماعیت تھی کہ جس اجتماعیت نے جو کہ اسلام کی وجہ سے حاصل ہوئی، برسوں پرانی دشمنیوں کو دوستی کے اندر بدل دیا، برسوں پرانی جنگوں کو امن کے اندر بدل دیا۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کے شان نزول میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اوس اور خزرج ہی مدینے کے 2 قبیلے تھے اور ان کے اندر برسوں سے لڑائی جاری تھی، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ 120 سال سے لڑائی ان کے اندر جاری تھی۔ لیکن جب یہ اسلام کی آغوش میں آ گئے تو اللہ نے فرمایا واذکروا نعمت اللہ کی نعمت کو یاد کرو علیکم جو تم پر ہوئی اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور یہ دلوں کو جوڑنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے سورہ انفال 12 نمبر 10 اور اس بارے کے 4 رکوع میں فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے نبی جی اگر زمین پر جو کچھ ہے اگر آپ سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتے تو آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، ولیکن اللہ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ تو دلوں کو جوڑنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو فرمایا یاد کرو اس زمانے کو جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ رب العزت نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے ایک دوسرے کے جان کے محافظ بن گئے، جو ایک دوسرے کے مال کو لوٹنے والے تھے ایک دوسرے پر مال
جہالت سے اور اس تاریکی سے اور شرک سے اور بت پرستی سے نکالا اور تمہیں اسلام کی روشنیوں کی طرف اللہ رب العزت لے آئے. اللہ رب العزت نے قاعدہ بتلا دیا. پچھلی قوموں کا قصہ اس کے ضمن میں ذکر کر کے امت مسلمہ کو قیامت تک آنے والے انسان کو بتلا دیا کہ اگر تمہارے اندر بھی کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ باوجود تم ایک قوم کے ہونے کے، باوجود تم ایک زبان کے ہونے کے، باوجود تم ایک خطے کے ہونے کے، باوجود تم ایک رنگ و نسل کے ہونے کے، اگر آپس میں لڑ بیٹھے ہو تو تمہاری نجات کا ذریعہ وہی ہے جو اللہ نے یہاں کا فرمایا تھا کہ اسلام کے آغوش کے اندر آ جاؤ. کذالک، اسی طریقے سے یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ رب العزت اپنی آیتوں کو تمہیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ. تو اسلام میں اجتماعیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہم آپس میں اتحاد رکھیں، اختلاف سے بچیں. اب یہ بات تو ہر ایک کہتا ہے کہ جی آپس میں اتحاد سے رہنا چاہیے، آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، لیکن یہ زبانی کہنے سے تو اتحاد حاصل نہیں ہو سکتا. یہ اتحاد تب حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنے جذبات کی قربانی دے کر اسلام کے احکامات کے آگے سر تسلیم کرے. ہم اتحاد کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جہاں ہمارے جذبات پر زد پڑے، ہماری انا ذبح ہو جائے، ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینا پڑے، تو ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. اور یہیں سے اختلاف، یہیں سے لڑائی اور یہیں سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. جبکہ اتحاد کی پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کو قربان کر دے. وہ یہ نہ چاہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہوگا، بلکہ وہ یہ کہے کہ جو اللہ چاہے گی وہ ہوگا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ ہوگا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اب انسان دیکھے کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے یا اپنی خواہش پر چل رہا ہے. تو ہمیں اپنے گھروں میں بھی اجتماعیت کو پیدا کرنا ہے، جہاں رہ رہے ہیں وہاں بھی اجتماعیت کو پیدا کرنا ہے، ملک کی سطح پر بھی اجتماعیت کو پیدا کرنا ہے، اور یہ کہتے ہیں عالمی سطح پر بھی ہمیں ایک جسد واحد، ایک جسم کی طرح ہونا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ میں نے عرض کر دیا کہ جب ہم اسلام کے احکامات کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اپنی خواہشات کو قربان کریں گے. ہمیں تو یہاں تک حکم دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 3 لوگ بھی کسی گاؤں کے اندر ہیں، کسی دیہات کے اندر ہیں، لیکن وہ اجتماعیت سے نہیں رہتے، وہ نماز بھی اپنی پڑھتے ہیں، جماعت نہیں کرتے، تو فرمایا شیطان کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. اور پھر مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو تم نے دیکھا ہوگا کہ اگر کبھی بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہو تو بھیڑیا اس کے اوپر حملہ کرتے ہوئے پھر بھی ڈرتا ہے، لیکن اگر کوئی بکری اس ریوڑ سے الگ ہو جائے تو شیطان کی حملے کی زد میں، بھیڑیے کی حملے کی زد میں سب سے پہلے وہ بکری آتی ہے جو ریوڑ سے الگ ہو گئی ہے. تو فرمایا کہ تم نے بھی اجتماعیت کو اختیار کرنا ہے، انفرادیت اپنے لیے تشخص قائم کرنا اور امت سے دور ہونا، گویا کہ اپنے آپ کو شیطان کے حملے پر پیش کرنا ہے. ہمیں تو یہاں تک حکم دیا گیا کہ اگر ہم گھر کے اندر ہیں تو گھر میں بھی ہم اجتماعیت کا مظاہرہ کریں، اور اس اجتماعیت کا مظاہرہ دسترخوان پر ہو جاتا ہے. کچھ لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلکم تأکلون متفرقین، لگتا ہے تم الگ الگ کھاتے ہو. تو کہا کہ ہاں الگ الگ کھاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا مجتمعین، اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ، واذکروا اسم اللہ، اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ، یبارک لکم فی رزقکم، اللہ رب العزت تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. تو
بھی ایک تحفظ حاصل ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی خطرہ پہنچے گا تو جس قوم قبیلے میں میں جڑا ہوا ہوں اس کے ذریعے مجھے طاقت حاصل ہوگی، اور اسی طریقے سے اس کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے دشمن کے دلوں میں بھی ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اکیلا نہیں ہے، یہ اکیلا نہیں ہے۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ اجتماعیت کا مظاہرہ کریں، اسی لیے تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو 27 گنا ثواب ملتا ہے، اور اگر اکیلے نماز پڑھے تو 1 ثواب ملتا ہے۔ اور بعض احادیث میں تو یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے، مطلب یہ کہ اذان کی آواز اسے آتی ہے پھر بھی مسجد کو نہیں آتا تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا بالمسجد۔ پھر بعض محدثین نے اس پہ تشریح کی کہ اگر ایسے بالکل کہہ دیں گے نماز ہی نہیں ہوتی تو جو گھر پہ پڑھنے والا ہے وہ کہے گا چلو ہوتی تو ویسے ہی نہیں چھوڑی نہیں، تو سمجھایا کہ ثواب نہیں ملے گا جیسا ملنے کا ہے، فریضہ ثابت ہو جائے گا قیامت میں، یہ تو سوال نہیں ہوگا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، لیکن ایسا نماز کا پڑھنا بھی کیا پڑھنا ہوا جس کا کوئی ثواب ہی نہ ملا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں کوئی 2 لوگوں کے سہارے بھی آ کر جماعت میں کھڑا کر دیا جاتا تو اسے لے آتے، اور آج یعنی اس وقت تو اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ کسی طریقے سے ان کی نماز ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہیں، بے ہوش ہیں، ان کے کان میں ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، وہ فوراً اس میں آتے کہتے ہیں ہاں جو شخص نماز میں پڑھے اس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ہمدردی ان کی آخرت کے حوالے سے ہوتی تھی، اور ہماری ہمدردی کیا ہوتی ہے؟ ارے جی آپ گھر پہ رہیں، اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے تو ہم اس کو مسئلہ ضرور بتا دیں، لیکن اگر اس کا شوق اور جذبہ ہے تو اس کو اللہ کے حوالے کریں۔ ٹھیک ہے، شریعت نے بعض مواقع پر رخصت دی ہے، جس طریقے سے بہت بارش ہو رہی ہے، کوئی بڑے میاں کہیں میں نے تو مسجد میں جانا ہے، وہ مسجد میں جائیں گے، بعد میں سارے گھر والے اسپتال میں جائیں گے، تو وہ اس کی جذبہ ہے، آپ اس کے جذبے کا بھی احترام کریں کہ بہت اچھا جذبہ ہے، اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول کرنا ہے، لیکن شریعت نے بعض جگہوں پر رخصت بھی دی تاکہ اس کے دل کو ٹھیس بھی نہ پہنچے۔ تو بہرحال تو جب بوڑھے ایسی حالت میں مسجد میں آئے تو جوانوں کو کتنا آنا چاہیے۔ تو بات چل رہی تھی اجتماعیت کی کہ آج پوری امت مظالم کا شکار ہے، پریشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتلایا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اتحاد اور اجتماعیت کا ثبوت دو۔ ابھی اتحاد اور اجتماعیت کیسے پیدا ہوگی؟ اس کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اس اتحاد اور اجتماعیت کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دینا ہوگی اور اللہ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنا ہوگا، تب ہم یہ کہہ لیجیے گمراہی سے بھی بچیں گے اور ہر قسم کے ظلم سے اور استبداد سے بھی بچیں گے۔ اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں سمجھایا کہ میں نے تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑا ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے نہ تھام لو۔ پہلی چیز فرمائی کتاب اللہ کی کتاب، کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے، وسنت رسولی، اور دوسری بات یہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن
حملہ شمار ہوگا، بلکہ یہ آگے بڑھنا چاہیے کہ 57 اسلامی ممالک میں کسی ایک ملک پر بھی حملہ ہوا تو اسلامی مملکت پر حملہ شمار ہوگا، بلکہ اس کو اور آگے بڑھانا چاہیے کہ 57 اسلامی ممالک میں کسی ایک ملک پر ہی نہیں، کسی ایک ذات کے اوپر بھی کسی نے میری آنکھ سے دیکھا تو چونکہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ کبھی اسے اس پر ظلم کرتا ہے اور اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اس مسلمان کی پشت پر کھڑے ہوں گے۔ آج میرے مطلب غزہ اور فلسطین میں جو حالت ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ دو ملکوں کے اتحاد کی وجہ سے کیا کیفیت بنی ہے۔ اگر 57 اسلامی ممالک کا اتحاد ہو جائے تو کیا حالت ہوگی، کیسا کفر کے اوپر روب پڑے گا۔ آج ان کے دلوں سے روب نکلنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم 57 ممالک کے اسلامی ممالک کے یہ کہہ لیں رہنماؤں اور ارباب اقتدار کی اتفاق کی بات کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم گھر میں دو بھائی رہتے ہیں، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، میاں بیوی کے اندر آپس میں اتحاد نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ اور اولاد کے درمیان اتحاد نہیں ہے، رشتے داروں میں اتحاد نہیں ہے، دو کاروبار میں شریک ہیں ان کے اندر اتحاد نہیں ہے، تو ہمیں اس کی اپنے سے ابتدا کرنی ہے اور ان کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم آپ جانتے ہیں کہ اس وقت فلسطین میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آج ہم اتحاد کو چھوڑ کر افتراق کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس وقت یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک تازہ ہوا کا جھونکا امید کی کرن ہے کہ 44 ممالک کے لوگ جس میں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، ان کا ایک قافلہ جو 50 سے زیادہ کشتیوں پر مشتمل ہے، وہ اس غزہ کے محاصرے کو توڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ یقیناً ان کی طاقت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ جب میرے بندوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اور ان کی عورتوں کو قتل کیا جا رہا تھا، تو تم نے کیا کیا، تو وہ اپنا عذر پیش کر سکیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں سے نکلے تھے، اپنے ساتھ ادویات قرآن اور یہ کہہ لیجیے کہ بچوں کا دودھ لے کر یہ لوگ کشتیوں میں نکلے ہیں، سوچ اور تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہی نہیں کہ صرف مسلمان ہیں، ان کی اکثریت کافروں کی ہے۔ تو میرے محترم کو اندازہ رکھیں کہ کل قیامت کے دن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کر دیا، جن کی شفاعت سے ہم امیدوار ہیں، جن کے حوض کوثر کی جان کی ہم دعائیں کرتے ہیں، اگر انہوں نے یہ سوال کر لیا کہ میری امت کٹ رہی تھی تم نہیں کرتی، تو ہمارے پاس کیا موجود ہوگا؟ تو کم از کم درجہ تو یہ ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں، جو اپنی قلم کے ذریعے اس کے حق میں آواز اٹھا سکتا ہے، جو اپنی زبان کے ذریعے اٹھا سکتا ہے، جو ان کافروں کا معاشی بائیکاٹ کر کے کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ان کے لیے مالی تعاون کر سکتا ہے، جو ان کے لیے دعا کر سکتا ہے، ہم سب کچھ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس قافلے کی حفاظت فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اللہ رب العزت اس محاصرے کو توڑے، اور اس وقت اسرائیل جس نے درندگی کی انتہا کر دی ہے، اللہ رب العزت اس کو نشان عبرت بنائے، اور اسی طریقے سے اس وقت پاکستان میں بھی جو مختلف جگہوں پر سیلاب ہیں